السلام علیکم، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ برطانیہ میں ظلم کی انتہا، مینچسٹر سے دل دہلا دینے والی خبر، 17 سال کی غلامی اور پھر اذیتناک موت۔ مینچسٹر کا ہلا دینے والا برطانوی پاکستانی کیس، بیوی نے طلاق مانگی تو 40 چھریوں کے وار کیے، 40 چھریاں گھونپتی، برسوں تشدد کیا اور اس کے بعد بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ شادی باہر کرنے سے پہلے پلیز یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، کیونکہ ہر دوسرے بندے کو آج کل پاکستان سے باہر شادی کرنے کا شوق ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ آج ہم مینچسٹر کے وائنٹن علاقے سے ایک انتہائی المناک اور دردناک کیس پر بات کریں گے۔ یہ کہانی صرف ایک قتل نہیں ہے، بلکہ برسوں چلنے والے کنٹرولنگ رویے، گھریلو تشدد اور جبر کی کہانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنوری میں اس درندے نے، جس کا نام سید احمد ہے، اپنی بیوی انعام رفیع، اس کو بے دردی سے قتل کیا۔ مینچسٹر کراؤن کورٹ میں اس نے قتل کا اعتراف بڑی مشکل سے کی ہے اور اس کو جو ہے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سید احمد انعام رفیع کی شادی جو ہے 2005 میں پاکستان میں ایک ارینج سیٹ اپ کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس وقت انعام صرف جو ہے وہ 18 سال کی تھی اور احمد جو ہے 25 سال کا تھا۔ انعام پاکستان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ احمد برطانیہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ شادی کے بعد انعام برطانیہ آئیں۔ عدالت میں بتایا گیا کہ احمد کا خاندان انعام کے خاندان سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ انعام کو بیٹی کی طرح رکھیں گے، نہ کہ بہو کی طرح، لیکن حقیقت تو بالکل اس کے برعکس نکلی۔ انعام کو پورے خاندان بھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ انہیں اس وقت تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا جب تک خاندان کے دوسرے ارکان کھانا ختم نہ کر لیں۔ بچتا تھا تو مل جاتا تھا، ورنہ نہیں ملتا تھا۔ سالوں تک احمد کنٹرولنگ، جارحانہ، تشدد آمیز رویہ اس کے ساتھ رکھتا رہا۔ انعام جو ہے اس کی تنخواہ تک کنٹرول کرتے تھے۔ اسے کام پر جاتے ہوئے گاڑی سے پیچھے پیچھے جو ہے چلتی اور بار بار جسمانی طور پر اس کو تشدد کا نشانہ بناتے۔ ایک سابقہ ساتھی نے عدالت میں بتایا کہ انعام نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ناراض ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ بیچاری کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ پھر 2025 میں انعام نے سوشل میڈیا پر ایک شخص سے بات چیت شروع کی اور بعد میں اس نے اپنا درد اسے بتایا اور ان دونوں کو محبت ہو گئی۔ انہوں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ جون 2025 میں انہوں نے لانگ سائڈ کے ایک مفتی جو ہیں ان سے رابطہ کیا اور طلاق کی درخواست تیار کروائی۔ اکتوبر میں انہوں نے درخواست احمد کو دی۔ احمد نے جو ہے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ انعام نے انہیں ایک آخری موقع دیا کہ وہ خود کو بدل لیں، لیکن احمد نے کبھی خود کو تبدیل کرنا ہی نہیں تھا۔ قتل سے ایک رات پہلے انعام نے احمد کو صاف صاف بتا دی کہ وہ طلاق چاہتی ہیں۔ اگلی صبح انعام کچن میں پانی کی بوتل بھر رہی تھی۔ احمد نے پیچھے سے ایک بڑا کچن نائف جو ہے بڑا خوفناک تھا، اسے اٹھایا اور بار بار چھرا گھونپا، تقریباً 40 بار وار کی۔ انعام فرش پہ گر گئی، مگر کسی طرح اٹھ کر وہ اگلے دروازے والے پڑوسی کے گھر کی طرف بھاگی۔ وہ دروازے کے باہر گر گئی۔ احمد نے ان کا پیچھا کیا، باہر سڑک پر بھی حملہ جاری رکھا۔ پڑوسیوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ احمد اپنی زخمی بیوی کو چھوڑ کر واپس گھر کی طرف جا رہا ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہ ہنس رہا تھا۔ بعد میں احمد نے خاندانی واٹس ایپ گروپ اور انعام کے والد کو پیغام بھیجا، میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ انعام کے جسم پر گردن، جسم، بازو، ٹانگوں پر کم از کم جو ہے 40 چھریوں کے وار تھے۔ پھیپھڑے، جگر، ہر جگہ کو ڈیمیج کر دیا تھا اور اتنے درد و تکلیف میں کارڈیک اریسٹ ہوا، دل ہی بند ہو گیا بیچاری کا۔ پولیس نے احمد کو گرفتار کیا۔ باڈی کیم فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے سیلف ڈیفینس میں میں نے مارا ہے، اس نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے سیلف ڈیفینس میں مارا ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور انہوں نے سیلف ڈیفینس میں قتل کر دیا۔ مینچسٹر کراؤن کورٹ میں 2 ہفتے کا ٹرائل چلا۔ احمد نے قتل کا انکار کیا، لیکن پھر جو ہے پولیس نے ثبوت پیش کیے تو اس کو پھر اچانک اپنا جرم تسلیم کرنا پڑا۔ 31 جولائی 2026 کو جج سوزان نے احمد کو عمر قید کی سزا سنائی اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو برداشت نہیں کر سکے کہ وہ طلاق لے رہی ہے اور کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے، کہ تم نے اس کی زندگی اتنی بھیانک کر دی تھی اور تم نے اس کو قتل کر دیا۔ جج نے احمد سے جو ہے ٹشو ہٹانے اور اپنی طرف دیکھنے کا کہا۔ سزا سناتے وقت عوامی گیلری میں تالیاں بج رہی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انعام کے خاندان اور پیاروں کے ساتھ ہے جنہوں نے احمد کے عمل سے ناقابل تصور نقصان اٹھایا، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی باہر کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں ایسے درندے جو ہیں وہ خوفناک بنا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اپنے بچے کی پرواہ کریں، بیٹیوں کی پرواہ کریں۔
اس پر آپ ضرور کامنٹ کرے گا، کیونکہ ہم بڑی سکون سے اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے اپنے ہاتھ سے. ہماری بیٹی باہر کے ملک جا کے عیش کرے گی، کیا عیش کرتی ہے؟ ہر دوسرا کیس تو اس طرح کے تشدد کا نشانہ بنا بنا کے تو مار دیا جاتا ہے. اس پہ قیمتی رائے دیجیے گا. سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ نے کے بعد.